جب انسان نا امید ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور پھر نا امیدی سے نکلنے کے لیے ذرائع اور طریقے کیا ہیں۔ اب انسان نا امید کیوں ہوتا ہے، اس کی چند وجوہات ہیں، ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا سا اس کو غور کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، جو لوگ نا امید ہیں ان کے لیے اور جو نا امید نہیں ہیں ان کے لیے بھی، تاکہ وہ نا امیدی میں جانے سے بچے رہیں۔ حل کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ جو نا امید لوگوں کو امید کی کرن دکھائے، اور جو امید سے ہیں ابھی نا امید نہ ہوئے ہیں الحمدللہ وہ پر امید رہیں، ان کی امیدوں میں اضافہ ہو۔ تو کیا کرے؟ نا امیدی میں گناہ گار ہے، ڈپریشن میں چلا گیا ہے اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، اب وہ نا امیدی سے نکلنا چاہتا ہے۔ کیسے نکلے؟ آج اس جملے کو لے کے کافر بڑی محنت کر رہا ہے۔ آپ انٹرنیٹ کھولیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں گھنٹے آپ کو اس گمان کے اوپر مل جائیں گے۔ ہماری ابراہیم اکیڈمی کی ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے کورس کیا ایک، اور باقاعدہ آگ کے انگاروں پر چلی۔ دنیا کی 100% ویلتھ جو ہے یہ 5-7% لوگوں کے پاس ہے، باقیوں کے پاس نہیں ہے۔ ان 5-7% کے پاس آخر کیا ہے؟ آج ہمارا عنوان ہے نا امیدی کے اسباب۔ جب انسان نا امید ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور پھر نا امیدی سے نکلنے کے لیے ذرائع اور طریقے کیا ہیں۔ ان تین باتوں کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آج بات ہوگی۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک زندگی کو پرسکون نہیں بنا سکتا جب تک کہ زندگی دینے والے کی زندگی کی تقسیم کو نہ سمجھے، جب تک اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قانون کو نہ سمجھے، اپنے زندگی میں آنے کا مقصد نہ سمجھے، اس وقت تک وہ پرسکون زندگی اپنا نہیں سکتا۔ اسی لیے کافر آپ کو مالدار ملے گا، خوبصورت بھی ملے گا، بہت زیادہ اس کے بعد نعمتیں بھی ہوں گی، لیکن پرسکون کبھی نہیں ملے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھا ہی نہیں۔ مسلمانوں میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کے پاس ایمان کی حلاوت آ جاتی ہے، ایک وہ مسلمان ہے جس کے پاس ایمان کی حلاوت موجود ہے۔ اس کو جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں شکر ادا کرتا ہے، اور اس پہ ثواب کا امید رہتا ہے، نعمتوں سے فائدے بھی اٹھا رہا ہے اور ثواب کا امیدوار بھی بن رہا ہے۔ جب یہ حلاوت ایمان حاصل کیا ہوا شخص کسی پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، اب یہ اس پہ صبر کر رہا ہوتا ہے اور اس پر اجر کی امید رکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اجر کی امید اور صبر کا کرنا اس کی زندگی کو ذہنی پریشانیوں سے، ڈپریشن سے، ٹینشن سے بچا کے رکھتی ہے۔ تو مسلمان کا تو دونوں حال فائدے میں، اس مسلمان کا جس نے دنیا کی حقیقت کو سمجھا، کانٹا چبھے صبر کیا، کانٹا چبھنے پہ صبر کیا تو ثواب، نعمت ملنے پہ شکر کیا تو ثواب۔ اس کے دونوں حال خیر ہی خیر ہیں، اس کا نقصان ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں وہ مسلمان جو دینی طبقے سے دور، دینداروں سے دور، علماء سے دور، اللہ والوں سے دور، دینی ماحول سے دور ہو چکے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں۔ جب خوشی آتی ہے تو اسے انجوائے کرتے ہیں اور اتراتے ہیں، اور جب کوئی غم اور پریشانی آتی ہے تو مایوسی کے دلدل میں ڈوبنے لگتے ہیں۔ ڈپریشن، پریشانیاں یہ ساری ان کے اوپر سوار ہو جاتی ہیں۔ یہ ان کے ایمان اور یقین کی کمی ہی نہیں ہے، بلکہ اس معاملے کو جس کو اللہ نے دنیا کو بنایا اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں غم اور خوشی کے حالات بنائے ہیں۔ یہ غم اور خوشی کے نشیب و فراز ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہیں، انبیاء کرام کے ساتھ بھی، اولیاء کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ بھی اور بروں کے ساتھ بھی۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی نعمتیں دے کے آزمائیں گے اور کبھی نعمتیں لے کے آزمائیں گے۔ ہم تو ہر وقت آزمائش کے ماحول سے گزر رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام تکلیف، بیماری اور پریشانی میں وقت گزارا، صبر کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا نعم العبد، پیارا بندہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہت میں وقت گزارا، اللہ نے فرمایا نعم العبد، پیارا بندہ۔ تو مسلمان کے لیے تو دونوں طرف پیارا بندہ بننے کی راہ موجود، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ
اس فلسفے کو سمجھ لیتے ہیں ان کی زندگی بھی جنت کا نمونہ، پرسکون، اور آخرت بھی جنت۔ اور جو اس زندگی کے فلسفے کو نہیں سمجھتے وہ اپنی زندگی کو بھی ڈپریشن کی وجہ سے جہنم بنا لیتے ہیں اور آخرت کی سزائیں الگ۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم نظام کو سمجھیں یہ ہے کیا۔ جنہوں نے نظام کو سمجھا نا، جب ان کی گردن کاٹ دی جا رہی، جنہوں نے نظام کو سمجھا، جس وقت ان کی گردنیں کاٹی جا رہی ہوتی تھی، وہ کہا کرتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، حالانکہ گردن کٹ رہی ہے، سب کچھ ختم، جان ہے تو جہان ہے نا۔ لیکن ان کی زبان سے جملہ کیا نکل رہا ہے؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھیں کربلا کا واقعہ بہت زیادہ مشہور و معروف ہے، سب جانتے ہیں۔ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے، کوئی ان کو ناکام کہہ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے دشمنوں کو، ان کو شہید کرنے والوں کو جو بظاہر جیت گئے، تخت پہ قابض رہے، سب کچھ ہوا، کیا وہ کامیاب ہونے کو کہہ سکتا ہے؟ تو یہ جان دے کے کامیاب، وہ جان لے کے ناکام۔ اس فلسفے کو سمجھنا ہے خالی۔ جس نے اس فلسفے کو سمجھ لیا وہ کبھی نا امید نہیں ہوگا، اس کو اینڈ آف دی ٹنل امید کی کرن، روشنی نظر آتی رہے گی۔ اب انسان نا امید کیوں ہوتا ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں، ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا سا اس کو غور کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، اللہ رب العزت کی رحمت سے لا علمی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اس سے لا علمی، یہ انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، انہیں معلوم ہے اگر یہ کوئی پریشانی آئی ہے تو نجات دینے والا میرا رب ہے، وہ مجھے اس سے نجات بھی عطا فرمائے گا۔ رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، محیط ہے، غالب ہے۔ اس کی رحمت اتنی ہے کہ اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ تو نا امیدی کی پہلی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی بے پناہ رحمتوں سے لا علم ہونا، صحیح نہ سمجھنا۔ بعض لوگ رحمت کو سمجھنے میں کمی کر دیتے ہیں اور بات بہت زیادہ ہی آگے لے جاتے ہیں، حد کے اندر نہیں رہتے۔ وہ جی گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے اور ہر برا کام ہو رہا ہے، نہ لوگوں کے حقوق دے رہے، وہ بڑا غفور و رحیم ہے جی۔ وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کی رحمت کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ بیوقوف ہیں، پرلے درجے کے بیوقوف ہیں۔ رحمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم اور زیادہ گناہ کریں، رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے، بات ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ جان بوجھ کے بھی گناہ کر لیا تب بھی معافی مانگ لیں، اس پر اصرار نہ کریں، اس پر ڈھٹائی سے جمے نہ رہیں۔ تو ایک سبب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں صحیح علم نہیں ہوتا، نا امیدی کا ایک سبب۔ نا امیدی کا دوسرا سبب کیا ہے؟ خوف الہی کے اندر بہت حد سے زیادہ بڑھ جانا۔ خوف خدا بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی حد ہے۔ اس میں حد سے تجاوز کریں گے تو نا امید ہو جائیں گے۔ مثلا ایک شخص سے گناہ ہو گیا، گناہ بھی بڑا تھا، اب اس کے اندر احساس جرم بھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس میں اللہ سے معافی مانگ لوں، دوبارہ لو لگا لوں، لیکن خوف خدا، قبر میں جناب فرشتوں نے مارنا ہے، اور جہنم میں جناب آگ میں جلنا ہے، اور ہر وقت کا خوف کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اور اس خوف کی وجہ سے وہ نا امید ہو جائے کہ اب میری تو مغفرت نہیں ہونی، میری تو بخشش نہیں ہونی، میرا تو بس بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ خوف خدا نہیں ہے۔ خوف خدا والے نا امید نہیں ہوتے۔ یہ خوف خدا میں حد سے آگے بڑھ گیا، کراس کر گیا لائن کو۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف نہ کھائے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کو نا امید کر دے۔
یہ شیطان اس راستے پہ لے جاتا ہے نا امیدی کے۔ اچھا جی، خوف خدا کی حد کیا ہے؟ خوف خدا ایک نعمت ہے، اس کی حد کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے جی؟ 1000 روپے نقد انعام، لامحدود؟ نہ، یہ لامحدود نہیں، حد ہے، لامحدود کیسے ہو گیا؟ نہیں، وہ الگ بات ہے، وہ ایمان کی کیفیت کی بات ہے۔ خوف خدا کی حد کیا ہے، میں نے یہ پوچھا۔ نہیں جی، ان کا ایک انعام جو ہے نا پکا ہو گیا، نماز مغرب کے بعد یاد سے لے لیجیے گا، مجھے دینا یاد نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خوف خدا کی حد یہ ہے کہ انسان کو گناہوں سے روک دے، بس۔ وہ جو آپ نے بات بتائی وہ بھی میں نے بیان کرنی ہے، وہ الگ ہے۔ خوف خدا کی حد کیا ہے جی؟ بتائیں۔ وہ خوف خدا انسان کو گناہوں سے روک دے۔ خوف خدا کی حد کیا ہے جی؟ بتائیں۔ وہ خوف جو انسان کو گناہوں سے روک دے، یہ حد ہے اس کی۔ یہ جملہ یاد رکھنے والا ہے، اس لیے بار بار جو ہے نا اس کو میں دہرا رہا ہوں اور سب کو کہلوا رہا ہوں۔ ایک آدمی کو خوف خدا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے بڑا خوف خدا ہے لیکن گناہ بھی کیے جا رہا ہے، یہ خود فریبی میں مبتلا ہے، نفس اور شیطان کے مکر میں آ چکا، یہ گناہ کر رہا ہے، پتہ ہی یہ گناہ ہے اور کہہ بھی رہا ہے مجھے بڑا خوف ہے۔ تو یا تو یہ جھوٹا ہے یا پھر خود فریبی میں مبتلا ہے۔ خوف خدا کی حد یہ کہ انسان کو گناہوں سے روک دے وہ خوف۔ جو خوف اس کو گناہوں سے نہیں روک رہا، یا یہ جھوٹا شخص ہے، اپنے قول کا جھوٹا ہے، منافق ہے، یا پھر خود فریبی میں اس کو نفس اور شیطان نے اس کو چکر دیا ہوا ہے، وہ اس کے چکر میں چل رہا ہے۔ یاد رکھیے، ایسا خوف جو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی ہے۔ ایسا خوف جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کر دے، یہ حد سے بڑھ جانے والا ہے۔ اب جو حضرت نے بات بتائی تھی نا، وہ سمجھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی سنیں، اور جو ایمان جو ہے نا، یہ امید اور خوف کے درمیان کی ایک چیز ہے۔ اس کو سمجھنا ہو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بہت ہی عجیب ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر یہ فیصلہ ہو جائے صرف ایک آدمی کو جنت ملے گی، باقی ساری مخلوق جہنم میں جائے گی، اللہ کی رحمت سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ ایک اکیلا میں ہی ہوں گا۔ ہے نا مزیدار بات؟ اور اگر قیامت کے دن یہ فیصلہ ہو جائے کہ آج صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا، باقی سارے جنت میں جائیں گے، تو مجھے اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ خوف ہے کہ کہیں میں نہ دھر لیا جاؤں، مجھے نہ بھیج دیا جائے۔ تو خوف بھی کامل اور رحمت بھی کامل، درمیان میں رہنا ہے۔ تو خوف خدا کی حد کیا ہے جی؟ گناہوں سے بچ۔ اگر ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے خوف خدا ہے، اور اگر ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے، پتہ تو ہے خوف خدا کا، لیکن یوٹیوب پہ جناب ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، میوزک بھی دیکھ رہے ہیں، اور سنتوں کو ذبح بھی کر رہے ہیں، گناہ میں لگے ہوئے بھی ہیں، حقوق بھی ادا نہیں کر رہے، اور یہاں بڑا خوف خدا ہے۔ تو دو ہی چیزیں، یا تو جھوٹا ہے یہ شخص، یا پھر نفس اور شیطان کے چکر میں آ گیا، اپنے آپ کو سمجھ اچھا رہا ہے لیکن ہے بھی بیکار۔ تو دو پوائنٹس ابھی بیان ہوئے نا امیدی کے اسباب میں سے۔ پہلا سبب کیا تھا جی؟ بھول گئے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لا علمی۔ دوسرا خوف خدا میں آگے بڑھ جانا، حد سے آگے نکل جانا، یہ بھی مایوسی کی طرف لے کر آتا ہے۔ تیسری بات، مایوس لوگوں کی صحبت۔ ایک آدمی پریشان ہے، ڈپریشن میں، گھر میں ماں بیمار ہے، یا کاروباری مسئلہ، یا اور کوئی مسئلہ، بچے کا مسئلہ، کوئی مسئلہ، اب یہ اپنے مسئلے لے کر، اس کو ایک امید ہے کہ اللہ مہربانی کر دیں گے، اللہ مہربان ہے، تکلیفیں آتی ہیں چلی بھی جاتی ہیں، اس قسم کے جذبات تو ہیں، لیکن یہ کہیں نہ کہیں کسی برے بندے کے پاس بری صحبت میں پھنس گیا۔ وہ خود پریشان، نا امید، ڈپریشن کا مریض تھا، اس نے بھی اس کو نا امیدی پہ اور آگے لگا دیا، اس کی جو تھوڑی بہت امید تھی وہ بھی برباد ہو گئی مایوس لوگوں کی صحبت سے۔ دیندار لوگ کبھی مایوس نہیں ہوتے، علماء، اللہ والے، دین کو صحیح سمجھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ ہاں، کافر مایوس ہوتے ہیں، فاسقین مایوس ہو جاتے ہیں، خودکشی کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مر جانا اچھا ہے،
ایسی زندگی کیا مر جاؤ۔ تو مایوس لوگوں کی صحبت یہ انسان کو اور زیادہ خراب کر دیتی ہے۔ مشورے بھی کرنے ہو نا تو کن سے کرنے چاہیے؟ جو اپنی زندگی میں کامیابی کی زندگی گزار رہے ہو، جن کے پاس کوئی سکسیس اسٹوری ہو، ان سے آپ مشورے کریں، وہ آپ کو آگے بڑھائیں گے، راستہ دیں گے کامیابی کا۔ اور جو اپنی زندگی میں ناکام ہو چکا، جس کی زندگی میں کوئی سکسیس اسٹوری نہیں ہے، جو مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہے، ایسے بندے سے جب مشورہ کرنے جائیں گے تو خود ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے والا حال ہوگا۔ تو مایوس لوگوں کی صحبت بھی مایوسی میں اضافہ کرتی ہے۔ چوتھی بات، نا امیدی اور مایوس ہونے کی وجہ کیا ہے؟ صبر میں کمی، اور صبر میں کمی کا نتیجہ نتائج کے حصول میں جلدی۔ بے صبری اور جلد بازی یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں، یہ ایک ہی نمبر میں رکھا ہے اس کو، کہ تحمل مزاجی نہیں ہوتی، صبر نہیں ہوتا، اس میں کمی ہوتی ہے، اور اس کی کمی الٹیمیٹلی نتائج کو فوراً چاہتی ہے، حالانکہ نتیجے آنے میں وقت لگتا ہے بعض دفعہ۔ تو جو بے صبری سے معاملہ کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی جب نتیجہ اس کو نہیں ملتا جلدی اپنی مرضی کا، یہ مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ جلد بازی صبر کے پیمانے کو لبریز کر دیتی ہے۔ جلد بازی کیا کرتی ہے جی بتائیں؟ صبر کے پیمانے کو لبریز کر دیتی ہے۔ جلد بازی نہیں، صبر، سکون، آہستہ آہستہ ہوگا، سب ہوگا۔ اور حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کسی کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ دعا کرے اور جلدی نہ کرے۔ یہ نہ کہے جی میں نے تو دعا کی تھی ابھی تو قبول ہی نہیں ہوئی۔ دعا کرے لیکن جلد بازی نہ کرے قبولیت کے بارے میں، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی مانگتا رہے، اللہ مہربانی فرما دے، اللہ مہربانی فرما دے، اللہ آسانی فرما دے، مانگتا رہے، جلد بازی نہ کرے، لگا رہے، مانگتا رہے، تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں دعا مانگتے ہوئے 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، قبول ہی نہیں ہوتی۔ میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، کیا پدی کا شوربہ۔ سنیے، حضرت زکریا علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے، اولاد کب ملتی ہے؟ بڑھاپے میں۔ فطری طور پر جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو اولاد کی طرف ایک لگاؤ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور 1-2 سال میں انسان چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو جائے، اور ہو بھی جاتی ہے الحمدللہ۔ ایک اصول جو چل رہا ہے نا۔ اب انہوں نے جب شادی کی جوانی میں تو دعائیں نہیں مانگی ہوں گی، شادی کے بعد سے ہی مانگنی شروع کر دی ہوں گی نا دعائیں، یا بڑھاپے میں جا کے مانگی ہوں گی؟ بتائیں، شادی کے بعد سے ہی کر دی ہوں گی۔ اب سورہ مریم میں 16ویں سپارے میں کیا دعا ہے؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اللہ، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بوسیدہ ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، لیکن ابھی بھی تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، اولاد مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کر دے۔ بیوی بانجھ ہو چکی ہے، یہ کب سے دعا مانگی ہوگی؟ اب اس عمر کا بندہ، اس کیفیت کا بندہ کہ ہڈیاں بوسیدہ، بال سفید، تو 70 سال تک عمر ہوگی تقریباً، اور شادی 20-25 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے۔ تو اگر 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور یہ عمر 70 سال کی ہے تو 50 سال تو دعا مانگی نا۔ اگر 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 65 سال کی عمر میں یہ دعا مانگی تو 40 سال تو لگ گئے نا قبولیت دعا میں۔ تو جلدی کس بات کی؟ ہمارا کام ہے مانگنا، صبر کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، ورنہ مایوسی اور ڈپریشن کا شکار بندہ ہوگا اور اللہ سے دور ہو جائے گا۔ تو مایوسی کی چوتھی وجہ کیا ہے جی؟ صبر میں کمی اور جلد بازی۔ جب انسان صبر میں کمی پائے گا نا اپنے اندر تو نتیجہ جلدی سے مانگ رہا ہوگا، تو بس اس کا کام خراب، بس اللہ سے مانگتے رہیں۔ مایوسی کا 5واں سبب، دنیا کے ساتھ حد سے زیادہ لگاؤ۔ دنیا اور دنیا کے مال کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ
حد سے زیادہ لگاؤ اور وابستگی یہ بھی انسان کو مایوس کر دیتی ہے۔ جب انسان کو دنیا کی چیزوں سے بہت زیادہ تعلق بن جائے، لگاؤ ہو جائے، تو ہر وقت یہ چاہتا ہے بڑی اسٹائلش میری لائف ہو اور جناب مزے ہوں، آسانیاں ہوں، راحت طلبی اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا۔ اب حالات تو آتے ہیں، نشیب و فریز تو آتے ہیں، ایک چائے کا کپ پیے تو کتنے نشیب و فریز ہیں۔ تو زندگی کے نشیب و فریز میں پھر ایسا شخص، زندگی کے نشیب و فراز میں پھر ایسا شخص جو ہے نا، یہ مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ نعمت ملتی ہے اترانے لگتا ہے، اور نعمت چلی جاتی ہے تو پھر مایوسی کے کلمات، ناشکری کے کلمات بولتا ہے۔ تو راحت میں اترانا اور مصیبت میں نا امیدی، یہ کن لوگوں کو ملتا ہے؟ راحت میں اترانا اور مصیبت میں نا امیدی ان لوگوں کو جن کی دنیا سے وابستگی حد سے زیادہ ہے۔ ایک حد ہے، اس حد میں رہیں۔ وہ حد کیا ہے؟ بھائی اللہ نے سامان، دنیا کی نعمتیں سامان دیا ہے زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے، اس کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے عطا کر دی، اس کے حکم کے مطابق استعمال کرے، اور اگر واپس لے لے تو صبر کرے، اور چھوڑ کے تو جانا ہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں اللہ کا ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ کو چھوڑ کے واپس جانا ہی ہے۔ تو حد سے زیادہ وابستگی یہ انسان کو خراب کر دیتی ہے۔ تو یہ 5 بنیادی پوائنٹس ہیں جو انسان کو نا امیدی کی طرف لے جاتے ہیں۔ باتیں اور بھی ہیں لیکن یہ زیادہ تر یہ 5 چیزیں ہیں۔ اب انسان نا امیدی میں آ جاتا ہے تو اس کے اثرات کیا آتے ہیں؟ پہلی بات، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یہ نا امیدی کافروں کا شیوا ہے، فاسقوں کا شیوا ہے، یہ ایمان والوں کا، انبیاء کا، اولیاء کا، علماء کا شیوا نہیں ہے۔ تو پہلے اس کے اثرات میں سے کیا بات ہے کہ یہ کافروں کے شیوے کی طرف چلا جاتا ہے، کافروں کے طریقوں پر چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید صرف ظالم ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، ایمان والا نہیں ہوتا۔ دوسرا اس کا مضر اثرات کیا ہے؟ نا امیدی اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب ہے ایک اعتبار سے۔ اللہ فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے لیے رحمت لکھ دی۔ جو اللہ سے نا امید ہو گیا یہ تو پھر نعوذ باللہ دوسرے انداز سے گویا کہ تکذیب کر رہا ہے اللہ کی۔ تو یہ نا امیدی والا بندہ ایک اعتبار سے یہ بڑی زبردست قسم کے ایمان کے خطرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ نا امیدی کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہو جانا کہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالنا۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہو جانا ہے۔ اچھا جی، جب انسان نا امیدی پر آ جاتا ہے نا، اس راستے پہ چل پڑتا ہے، تو چوتھا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ذکر اذکار اور دعاؤں کو کم کرتے کرتے بعض مرتبہ چھوڑ بیٹھتا ہے۔ پھر اس کو ذکر اذکار کے، دعاؤں کے اثرات اور ثمرات چونکہ فوراً نہیں مل رہے ہوتے، وہ کہتا ہے اس کا فائدہ تو ہے ہی کوئی نہیں، کیا فائدہ جی نفل پڑھ کے مانگنے کا، کیا فائدہ نماز پڑھنے کا، کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا۔ ایسا ایسا کم ہوتے ہوتے بعض دفعہ بالکل چھوڑ ہی دیتے ہیں، بالکل سرے سے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نا امیدی کا ایک بہت بڑا نقصان ہے، لیکن یہ چوتھے نمبر پر ہے کہ اعمال کے فوائد سے غافل ہو کر چھوڑ بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو جاتا ہے۔ پانچواں نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب انسان نا امیدی کے راستے میں چل رہا ہو، نا امیدی کی دلدل میں گر رہا ہو، پھر یہ گناہوں کی کثرت پہ چلا جاتا ہے، گناہوں پر اصرار کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سے گناہ ہو گیا، اب یہ نا امیدی میں چلا گیا، میرا تو معاف ہونا ہی نہیں۔ اچھا جب معاف نہیں ہونا تو پھر ہم کرو جتنے مرضی کرو، جہنم میں تو جانا ہی ہے، تو ٹھیک ہے پھر جو کرنا کرو۔ یہ کیفیت بندے کی بن جاتی ہے اور یہ گناہوں کے اندر اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔
جب گناہوں کے یہ اثرات جب نا امیدی کے یہ اثرات اور اس قسم کے مزید اثرات انسان کی زندگی پر آ جائیں، پھر زندگی کیا ہوتی ہے؟ جہنم کا نمونہ۔ ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی، غم، کچھ نہ کرنے کا دل کرنا، بس بیٹھے رہنا۔ ایسے وقت میں زندگی سے زیادہ موت کی تمنا بندہ کر رہا ہوتا ہے، خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، روز ایک خیال آتا ہے کہ آج خودکشی کر لوں، پھر اس لیے نہیں کرتا کہ یہ حرام ہے، ورنہ تو کتنے ایسے لوگ خود ہی کر چکے ہوں۔ تو یہ اس کے نا امیدی کے بعد کے معاملات ہیں۔ اب جو لوگ نا امید ہیں ان کے لیے، اور جو نا امید نہیں ہیں ان کے لیے بھی، تاکہ وہ نا امیدی میں جانے سے بچے رہیں، حل کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ جو نا امید لوگوں کو امید کی کرن دکھائے، اور جو امید سے ہیں ابھی نا امید نہ ہوئے ہیں الحمدللہ وہ پر امید رہیں، ان کی امیدوں میں اضافہ ہو، تو وہ کیا کریں؟ ان کے لیے بھی چند باتیں سن لیجئے۔ ادھر سب سے پہلے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لا علمی۔ ادھر کیا ہے؟ علاج میں بڑا آسان سا علاج، تھوڑا سا وقت لگے گا، فکر کرنی پڑے گی، محنت سے آ جائے گا۔ کیا علاج ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ ایمان تو ہم سب کو ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا، اسماء الحسنى، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اللہ تعالیٰ کے صفات کا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرنا، ان پہ غور اور فکر کرنا، ان کے اوپر تدبر کرنا، ان کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھنے سمجھنے والا کبھی نا امید ہو ہی نہیں سکتا، اور ہے تو رہ نہیں سکتا۔ مثلا ایک آدمی بہت ہی زیادہ گناہ گار ہے، کوئی زمین کے اوپر گناہ ایسا نہیں ہے جو اس نے نہ کیا ہو۔ اب اس کے لیے اسماء الحسنہ میں سے کون سے نام ملیں گے؟ بتائیں جی، کوئی بھی بتا دیں، آپ بتا دیں۔ اب انعام نہیں ہے، انعام پہلے والے میں تھا، وہ مشکل سوال تھا، یہ تو بڑا آسان سا سوال ہے۔ سبحان اللہ، آئندہ آپ ہی بیان کیا کریں میرے ساتھ بیٹھ کے۔ ایک آدمی بڑا گناہ گار ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس ڈپریشن سے نکلوں، نا امیدی میں گناہ گار ہے، ڈپریشن میں چلا گیا ہے اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، اب وہ نا امیدی سے نکلنا چاہتا ہے۔ کیسے نکلے؟ اللہ تعالیٰ غفار ہے، اللہ تعالیٰ تواب ہے، غفور ہے، وہ معافی کو قبول کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ جب وہ ان صفات کو پڑھے گا اور سمجھے گا تو کبھی نا امید رہ سکتا ہے؟ بتائیں، کبھی بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی پریشان ہے، کسی بھی پریشانی میں، حالات کی تنگی میں، بہت پریشانی کے اندر، ڈپریشن کے اندر ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور کرے، اس کو کون سے نام ملیں گے جی؟ بتائیں، آپ بتائیں جی، سارے سوال آج ہی بتا رہے ہیں آپ۔ رحیم، کریم، رحمان، پریشان ہے نا، تو اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں غور کرے۔ جب اسے پتہ لگے گا اللہ کریم ہے، اور کریم کے بارے میں علم حاصل کرے گا، تو کیا معلوم ہوگا؟ کریم وہ ہے جو بن دیکھے دے دے، بن مانگے دے دے۔ بن دیکھے نہیں، کریم وہ ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہو، اپنوں کو بھی دیتا ہو، غیروں کو بھی دیتا ہو، یاروں کو بھی دیتا ہو، غداروں کو بھی دیتا ہو، بے حساب دیتا ہو، دن میں بھی دیتا ہو، رات میں بھی دیتا ہو۔ کریم وہ ہے جب کسی کے اوپر قدرت پالے، غلبہ پالے تو معاف کر دے۔ کریم وہ ہے جو اس کے در پر آئے اس کو عطا کرے، اور جو اس کا در چھوڑ کے کسی اور پر جائے تو ایسے لوگوں سے ناراض ہو، ادھر کیوں گیا۔ کریم وہ ہے جو اگر اس کے ساتھ کوئی بے وفائی کرے تو وہ حد سے زیادہ سزا نہ دے، اگر سزا دینا چاہے تو انتہا نہ کرے سزا دینے میں، اور کوئی اس کے در پہ آ کے سر جھکا لے، معافی مانگ لے تو سارے ہی معاف کر دے، اس کی امید سے بڑھ کر اسے عطا کرے۔ یہ کریم ہے۔ تو جب انسان پریشان حال ہے تو پھر اپنے حال کے مطابق اللہ کے ناموں میں تلاش کرے نا۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے بابرکت نام ہیں، ان میں اپنے لیے تلاش کرے راہ نکلنے کی، امید کی، تو بالکل اسے ملتی ہے، ہر چیز ملتی ہے۔ یہ تو صرف 2 باتیں ذکر کی نا،
ایک گناہگار کی، ایک پریشان کی. اب جو جس حال میں ہے اپنے حال کی مناسبت سے اللہ کے ناموں کا ترجمہ پھر اس کی کیفیات کو پڑھے اور سمجھے، اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے نکال دیں گے. یہ نا امید نہیں ہو سکتا. ہاں اب اگر کوئی یہ نہ ہی پڑھے نہ ہی کرے تو اس کا تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں. تو نا امیدی سے نکلنے کے لیے پہلا سبب بیان ہوا، یا جو امید میں ہیں ان کی امیدیں اور بڑھ جائیں تو ان کے لیے بھی یہ پہلا سبب ہے. دوسرا سبب کیا ہے جی؟ نا امیدی کی دلدل سے نکلنے کے لیے انسان کیا کرے؟ گناہوں سے بچنے کی کوشش کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے. کیا رکھے جی؟ کس کے ساتھ؟ اللہ رب العزت کے ساتھ. حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. انا عند ظن عبدی بھی، میں وہ کرتا ہوں جو میرا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے. اچھا ذرا بات سمجھیے گا، حسن ظن کس کے ساتھ رکھنا ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں. تو یہاں اصل ذات اور قوت کون سی ہے؟ اللہ رب العزت کی. آج اس جملے کو لے کے نا کافر بڑی محنت کر رہا. آپ انٹرنیٹ کھولیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں گھنٹے آپ کو اس گمان کے اوپر مل جائیں گے. ہزاروں گھنٹوں کا مٹیریل لکھا ہوا، آڈیو ویڈیو ابھی آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا. لکھنا کیا ہے؟ لا آف اٹریکشن. کیا لکھنا ہے جی؟ لا آف اٹریکشن. یہ لکھیں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. وہ گمان کی قوت کو مادی طور پر بہت ثابت کر رہے ہیں. ہماری ابراہیم اکیڈمی کی ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے کورس کیا ایک، اور باقاعدہ آگ کے انگاروں پر چلی. جب اس نے مجھے بتایا میں حیران ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس نے کہا جی ڈاکٹر معیز حسین صاحب ہیں، وہ کراتے ہیں لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، اور وہ صرف گمان کی بات ہے، خالی پوری پریکٹس کرواتے ہیں کہ آپ نے آگ پر چلنا ہے اور آپ کو آگ نہیں جلائے گی. کہتی ہے میں خود چلی ہوں، اور انٹرنیٹ پہ ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. پھر اس نے کہا، کئی سال پرانی بات ہے، اس بچی نے بتایا کہ ہمیں گمان میں اتنی پریکٹس کروا دی گئی کہ ہمارے ہاتھ میں نا اسٹیل کا چمچہ ہوتا تھا، اسٹین لیس اسٹیل کا، اور ہم کچھ اسٹیج پہ وہ لے جاتے اور ہم چمچے کو یہ سوچ رہے ہوتے کہ بس میں نے یوں موڑنا، یہ ایسے مڑ جائے گا جیسے فوم کا ہے، اسٹیل کا نہیں ہے، اور ہم یوں موڑتے تھے وہ مڑ جاتا تھا. ایک بہت مہنگا کورس کروایا جاتا ہے فیوچر آتھرنگ. بہت مہنگا کورس ہے، بہت پیسے لیتے ہیں. اس میں کیا کرتے ہیں؟ آپ کو بلا لیں گے، تم اپنے دماغ کے بارے میں، تم اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو، اس کو اندر سے ویژولائز کرو، اس کی تصویر بناؤ، اس کی خاکہ کشی کرو اندر، حتیٰ کہ تم نے کس رنگ کے کپڑے 10 سال بعد پہننے ہیں، کس رنگ کی گاڑی میں بیٹھنا ہے، کھانا تم جب وہ کھاؤ گے تو کیسا ذائقہ ہوگا، یہاں تک سوچو. جو لوگ وہ کورس کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ سب کچھ ہونے لگتا ہے. تو کافر یہ سب کچھ کروا رہا ہے آج، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے. اس نے اللہ کے نظام کو سمجھا، اس نے یہ بتایا ریسرچ کر کے دماغ کے اوپر. مسلمانوں کو بھی ریسرچ کرنی چاہیے، ہم نے تو چھوڑ دیا اس کام کو ان کے اوپر. تو انہوں نے یہ ریسرچ کی کہ انسانی دماغ جو ہے نا، یہ تصویروں کے ذریعے کام کرتا ہے. آپ ابھی سوچیں ایپل، تو دماغ میں فوری طور پر سیب کی تصویر آ جائے گی. آپ عام مینگو سوچیں تو مینگو کی تصویر آ جائے گی. ان کا انسان کا جو دماغ ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ مقناطیس کی مانند ہے. جو یہ سوچنا شروع کرتا ہے نا، وہ چیزیں اس کے دماغ کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ راہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی نے یہ سوچ لیا میرا آج کا دن تو بڑا ہی برا گزرنا ہے، آج کا دن اچھا نہیں گزر سکتا، بڑا ہی برا گزرے گا. وہ جو بلی سامنے گزر گئی نا، وہ آج کا دن تو منحوس ہی ہے. اب اس نے سوچ یہ لیا، اب اس کے ساتھ یہی ہونا ہے جو اس نے سوچ لیا. باقاعدہ محمد علی قلعے ایک باکسر تھے، انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا
کہ رنگ میں اترنے سے پہلے میں آنکھیں بند کر کے 2-3 مرتبہ اپنی جیت کو محسوس کرتا تھا کہ میں جیت چکا ہوں، ابھی تو رنگ میں نہیں اترا اللہ کا بندہ، وہ کہ میں آنکھیں بند کر کے سوچتا کہ میں نے اترنا ہے اور اس نے یوں پنچ مارنا ہے، میں نے یوں کرنا ہے اور پھر میں نے جیت جانا ہے۔ کہتا میں 2-3 مرتبہ یہ پریکٹس کر کے پھر رنگ میں اترتا تھا اور ہمیشہ جیت کے باہر آتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ گمان، لا آف اٹریکشن۔ اچھا جی، ایک اور بات، اس کے اوپر سروے کیا گیا، بڑا قیمتی، اس پہ خرچ، بہت مال خرچ ہوا۔ سروے کیا تھا کہ دنیا کے جتنے اسباب، وسائل، مال ہے، یہ دنیا کے 5-7% لوگوں کے پاس ہے۔ دنیا کی 100% ویلتھ جو ہے یہ 5-7% لوگوں کے پاس ہے، باقیوں کے پاس نہیں ہے۔ ان 5-7% کے پاس آخر کیا ہے؟ اس پہ جب غور کیا گیا اور ان کے سروے ہوئے، انٹرویوز ہوئے، تو پیچھے گمان ہی نکلا کہ وہ اوروں سے بہت پہلے اپنے مستقبل کو اپنے اندر سوچ لیتے تھے، اس کے لیے بڑھتے کہ یہ جیت میری ہے، یہ منزل میری ہے، مجھے ملے گی، میں نے لینی ہے، میں نے پانا ہے۔ ان 5-7% لوگوں میں ایک بھی ڈھل مل نہیں تھا۔ جو ڈھل مل ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، اچھا چلو ایسے کرتے ہیں، ادھر نہیں تو ادھر، نہیں تو ادھر، یہ ڈھل مل کہیں کے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور سروے بھی ہوا، جو مختلف ریسوں کے اور مختلف مقابلوں کے ونرز ہیں نا، ان کا، کوئی دوڑ کا تھا، کوئی اور ہاکی کا تھا، کوئی اور کس سوئمنگ کا تھا، کچھ بھی تھا، جتنے ونرز ہیں نا ان کے انٹرویو جب کیے گئے تو اس میں کامن بات کیا تھی کہ میچ سے پہلے اور اس کھیل سے پہلے ان کے دل میں یقین تھا کہ میں نے ہی آج جیتنا ہے۔ سب ونرز کا ایک ہی حال تھا، یہ کامن چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو گمان کے ساتھ ہوں، اور اس کو میں نے اپنی دکان پہ، شالمی دکان پہ بھی میں نے اس کو محسوس کیا، اور میں کئی دفعہ اپنے بیانات میں بتا چکا ہوں، یہ پہلی دفعہ نہیں بتا رہا۔ کسٹمر اب تو دکان کرائے پہ دے دی، الکحاف کی مصروفیات اتنی ہو گئی ہیں اور الحمدللہ کاروبار بھی چل رہے، لیکن دکان جو ہے وہ کرائے پہ دے دی۔ خیر، اب میں دکان پہ بیٹھا ہوں، ایک صاحب کوئی چیز لینے آئے، اب ان کو جناب پیناسونک کی نمبر 1 آئرن جو ہے ہم نے دے دی۔ یار صحیح چیز ہے نا بھائی، دیکھ لینا خراب نہ ہو جائے، بیوی مارے گی، ابا ماریں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس نے اتنی باتیں کی، وہ چیز جو کبھی کہیں خراب نہیں ہوتی اس کے پاس خراب ہو جاتی ہے۔ اس میں نہ کمپنی کا قصور بنانے والے کا، نہ ہمارے بیچنے والے کا قصور، اس کے گمان کے مطابق اللہ نے اس کے ساتھ معاملہ کر دیا۔ یہ بہت دفعہ میں نے غور کیا، اس کی بدگمانی، اس کے اثرات استری کے اندر آئے۔ گمان بڑی چیز ہے، لیکن ہمارے اور کافر کے گمان میں فرق ہے۔ ہمیں رب نے کیا بتایا؟ گمان اچھا کرو، لیکن اگر تمہارے گمان کے مطابق کبھی کوئی چیز تمہیں نہیں مل رہی، غلطی تمہاری ہے، اس کو صبر بھی کرنا، اور کبھی میری کوئی مشیت ہوتی ہے، ورنہ اصول یہی ہے گمان کے مطابق اللہ عطا فرماتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آزمائش کے طور پر اللہ چیک بھی تو کرتے ہیں نا، تھوڑا سا جھٹکا دے کے اچھا پھر دوبارہ آئے گا، پھر دوں گا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں۔ تو اب حدیث قدسی سنیے اور پوری سنیے، اور آج کے بعد اچھا گمان کیجئے، ہر ایک سے اچھا گمان کیجئے، اپنی زندگی کے بارے میں اچھا گمان کیجئے، بدگمانی سے اپنے آپ کو نکالیے۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں گمان کے مطابق کرتا ہوں، اور اس چیز کو پڑھ کے لوگ انگاروں پہ چلے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آج سائنس اور یہ کفر کہاں تک ریسرچ کر چکا، لیکن وہ اللہ سے دور ہو گیا۔ تو اچھا گمان، تو یہ دوسرا سبب کیا تھا جی؟ نا امیدی سے نکلنے کے لیے گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا گمان کرنا، یہ نا امیدی کے دلدل سے نکال دے گا۔ حدیث قدسی سن لیجئے، فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں، وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، وہ مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر مجلس میں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے ایک بالش قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ قریب آتا ہوں،
اور اگر وہ میرے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ قریب اس کے آتا ہوں، اگر وہ میری طرف پیدل چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ وسیع ہے۔ تیسری چیز جو انسان کو مایوسیوں سے نکالتی ہے، مایوس آدمی کو مایوسیوں سے نکالتی ہے، اور جو مایوس نہیں ہے اس کو مایوسی میں جانے سے بچاتی ہے، وہ کیا ہے؟ قضاء اور قدر کے فیصلوں پر یقین رکھنا، تقدیر کے اوپر یقین رکھنا، جو ہو رہا ہے میرے رب کے فیصلے ہیں۔ تقدیر ایک ایسا حساس اور نازک موضوع ہے، ہر دماغ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا، بہت باریک چیز ہے۔ تقدیر کے اندر بھی کئی باتیں ہیں، ایک تقدیر مبرم ہے، ایک تقدیر معلق ہے۔ مبرم وہ ہے جو طے ہو چکی، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور معلق وہ ہے جو ہمارے اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایک درجے تک ایفرٹس ہم مبرم میں بھی کر سکتے ہیں، اور ایک درجے تک ایفرٹ ہم معلق میں بھی کر سکتے ہیں۔ تقدیر مبرم میں ایک بات، موت آنی ہے جی، فلانے بندے کو 27 نومبر فلانا سال فلانے وقت فلانے دن آنی ہے، اتنے بجے آنی ہے، وہ آ جانی ہے، اس میں یہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیکن کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے کہ اس وقت تک میں اپنے آپ کو زندگی بہتر گزار لوں، یہاں یہ کوشش کر سکتا ہے۔ اب یہ اچھی غذائیں کھائے، صحت مند رہے، جنک فوڈ کھائے، بیمار ہو جائے، موت تو اس کو اسی وقت آنی ہے۔ تو یہاں اتنا اس کے پاس سلیکشن کا اختیار ہے۔ اور معلق کے اندر رزق آ جاتا ہے، رزق جو والدین کے ساتھ فرمانبرداری کرے، رشتہ داریاں جوڑے، اللہ کے راستے میں خرچہ کرے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، اس کا رزق بڑھتا رہے گا۔ جو جھوٹ بولے اس کا رزق کم ہوتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت کے فیصلوں پہ یقین اور قضاء و قدر کے فیصلوں کو مان لینا کہ جو ہو رہا ہے رب کی طرف سے ہے، میرا سر جھکا ہوا ہے، تو یہ انسان کو نا امیدی سے نکال دیتا ہے۔ چوتھی چیز نا امیدی سے نکلنے کے لیے، مصیبت، پریشانی اور غموں کے وقت میں صبر کرنا، اور اس بات کا یقین کر لینا کہ جن کو پریشانیاں آئیں اور انہوں نے صبر کیا، اللہ نے ان کی تعریف بھی بیان کی اور ان سے جنت کے اور مغفرت کے وعدے بھی کیے، ان کو بدل دینے کے وعدے بھی کیے۔ اور جن کے اوپر پریشانی، غم اور حالات اور تکلیفیں آئیں، انہوں نے بے صبری کے مظاہرے کیے، ان کو نہ دنیا ملی نہ دین ملا، نہ ان کے گناہ معاف ہوئے، نہ درجات بلند ہوئے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ناپسند فرمایا۔ تو مصیبت کے وقت اس پہ غور کرنا کہ اللہ کو کیا پسند اور ناپسند ہے، مصیبت کے وقت صبر کرنا۔ پانچویں بات جو انسان کو نا امیدی سے نکالے گی، اگر کوئی نا امیدی کی دلدل میں ہے تو اس کو مایوسیوں سے نکالنے کے لیے کام آئے گی، وہ کیا ہے؟ قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا، دعا مانگنا قبولیت کے یقین کے ساتھ۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو بندہ دعا مانگ رہا ہو اور اس کو یقین نہ ہو، وہ سوچ رہا ہو پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، یا دل ادھر ادھر لگا ہوا ہے، مانگ اللہ سے رہا ہے اور دماغ میں کچھ اور ہے، دل کہیں اور ہے، حاضر نہیں ہے، تو ایسے بندے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگنا۔ اب یہاں شیطان ہمارے ساتھ ایک کھیل کھیلتا ہے۔ دیکھیں ہم گناہ گار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب ہم دعا مانگنے لگتے ہیں نا، شیطان دل میں ڈال رہا ہوتا ہے بھائی تو بڑا گناہ گار، تیری کدھر قبول ہونی۔ اب یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے کہ گناہ گار کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ ہمیں ادھر ڈال دیتا۔ اور ہم بھی کہتے ہیں ہاں واقعی ہماری اس لیے قبول نہیں ہو رہی کہ ہم گناہ گار ہیں، تو ہم رک جاتے ہیں۔ یہ وسوسہ کبھی شیطان نے ڈالا ہے جی کہ نہیں ڈالا؟ یہ بڑے گناہ گار ہیں جی، ہماری کہاں قبول ہونی؟ بہت ڈالتا ہے یہ کامن وسوسہ ہے اس کا، ہر جگہ کامیاب۔ بھئی ہم گناہ گار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خطا کار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم اللہ سے معافی بھی مانگتے رہتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ گناہ گاروں کی بھی قبول ہوتی ہے۔ دو مثالیں لے لیجیے، اگر آئندہ کبھی شیطان یہ خیال ڈالے تو اس وسوسے کا علاج لے لیجیے۔ فرعون جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، فرعون جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، ایک مرتبہ دریائے نیل بند ہو گیا، قوم آئی،
اس کو خدا سمجھتے ہوئے کہا بھائی پانی جاری کر دو، ہمیں معاف کر دو، نہیں تو بھوکے مر جائیں گے۔ اس نے کہا ہو جائے گا جاؤ جاؤ، قوم چلی گئی۔ اب اس کو تو پتہ ہے میں بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں۔ اب رات کو محل میں نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدل رہا ہے۔ اور جب رات گزر گئی نا تو بڑا پریشان حال اپنے گھر سے محل سے اس حال میں نکلا کہ سر پہ تاج نہیں، پاؤں پہ جوتا نہیں، اور اسی بدحواسی کے عالم میں نیل کے کنارے جا کے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر کے کہتا اللہ پانی جاری کر دے، نہیں تو میری خدائی گئی، سب گیا۔ اللہ نے جاری کر دیا۔ اس نے جب مصرف ہو کے مانگا نا، اللہ نے فرعون کی قبول کر لی۔ جو پروردگار اس فرعون کی دعا قبول کر لے جو یوں کہے انا ربکم الاعلیٰ، تو میں اور آپ تو سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والے ہیں، ہماری کیوں قبول نہیں ہوگی جی؟ جتنے بھی گئے گزرے ہوں ہم کلمہ پڑھنے والے، فرعون سے تو الحمدللہ بہتر ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یقین کی ضرورت۔ اچھا جی، اس سے زیادہ آپ کو موقد اور مدلل، اس سے زیادہ تصدیق شدہ واقعہ بھی بتا دوں؟ اگر شیطان کبھی یہ وسوسہ ڈالے جی تم بڑے گناہ گار، تمہاری قبول نہیں ہونی، تو ہم ایک اس کو واقعہ اور سنا سکتے ہیں جو اس سے زیادہ مستند ہے، اوتھینٹک ہے، قرآن مجید میں کئی جگہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے جس وقت اللہ رب العزت نے شیطان کو فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، دفع دور ہو جا، تیرے اوپر میری لعنت قیامت تک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں کہ خوش ہیں؟ اس وقت غصے میں ہیں کہ محبت میں؟ اور یہ فرعون سے بدتر ہے کہ نہیں؟ اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہے؟ جس کو مستقل دائماً دھتکار دیا گیا، اب اس سے زیادہ برا تو پھر کوئی نہیں۔ ہمارے تو زیادہ گناہ ہی ہے نا۔ اچھا جی، اب سنیے، اس وقت پھر اس نے اللہ سے مانگا اللہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اللہ نے دی کہ نہیں دی؟ جو اللہ رب العزت شیطان جیسے کی عین غضب کے عالم میں دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے، تو رات کی تنہائی میں تہجد میں جب ہم اللہ کے سامنے دامن پھیلائیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، مانگیں گے، ہمیں کیوں نہیں دے گا بھائی؟ ہماری پریشانیوں کو کیوں نہیں دور کرے گا بھائی؟ تو مایوسیوں سے نکلنے کے لیے پانچویں بات، قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا۔ نا امیدی اور ڈپریشن سے نکلنے کے لیے جائز اسباب اختیار کرنا، ہمت کرنا، حوصلہ کرنا، آگے بڑھنا، بستر پہ نہ پڑے رہنا، گھر نہ بیٹھے رہنا، سر جھکائے نہ بیٹھے رہنا، کچھ کرنا، جائز اسباب اختیار کرنا، ان سارے یقین کے ساتھ ساتھ۔ مثلا ایک آدمی مریض ہے، بیمار ہے، یہ کیا کرے؟ دوائی استعمال کرے، ڈاکٹر کے پاس جائے، علاج کرے، جائز اسباب استعمال کرے۔ ایک آدمی کا کاروبار نہیں چل رہا، وہ غور کرے اپنے حالات میں رہتے ہوئے، اپنے وسائل میں اور اپنے چیزوں میں میں کیا کر سکتا ہوں، اس کے لیے عملی طور پر آگے بڑھے۔ یہ نہ سوچے کہ اوپر سے کچھ آ جائے گا۔ جائز اسباب اختیار کرنا، ہمت کرنا، یہ کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر کام نہیں بنتے۔ اس کی مثال غم اور پریشانی میں انبیاء کا کیا طریقہ رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کے بیٹے تھے، ان کا کیا نام تھا جن کو کنویں میں ڈالا گیا جی؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ وہ آپ سے دور ہو گئے، آپ کو غم ہوا، وقت گزرتا رہا، آپ بچپن میں تھے، آپ جوانی تک پہنچ گئے، یوسف علیہ السلام، بہت عرصہ گزر گیا اور آپ کو غم تھا، لیکن امید تھی کہ بیٹا آئے گا، ملاقات ہوگی۔ پھر کیا ہوا؟ دوسرا بیٹا بنیامین، یہ بھی گیا آپ کے پاس۔ یہ تو بھائی گئے تھے نا ادھر یوسف علیہ السلام کے باغ اللہ لینے، یوسف علیہ السلام نے کسی حکمت سے روک لیا۔ اب جب باقی بھائی پہنچے تو کہا جی بنیامین تو بادشاہ نے روک لیا۔ تو یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم میں اضافہ ہوا یا کمی؟ اور کتنا غم تھا؟ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آنکھوں کی بینائی متاثر ہو گئی۔ برسوں سے غم بیٹے کی جدائی کا، اور دوسرے بیٹے کی جدائی کے بعد مایوسی نہیں ہے، غم میں اضافہ ضرور ہے، مایوسی نہیں آئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ یقین رکھا، اور اس کے بعد جائز اسباب اختیار کرنے کا حکم اپنی اولاد کو دیا۔
کیا کہا؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ میرے پیارے بچوں، تم جاؤ یوسف علیہ السلام کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو۔ بھئی ایک ماں باپ کا بچہ پہلے گم ہے، 30-40 سال بعد دوسرا بھی گم ہو رہا ہے، تو وہ غمگین تو ہے، غم میں اضافہ بھی ہے، لیکن مایوس نہیں ہے۔ اب کیا کر رہے ہیں حالات سے نکالنے کے لیے؟ خود تو بوڑھے ہو چکے نا، اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں جاؤ یوسف علیہ السلام کو بھی تلاش کرو اور بنیامین کو بھی جا کے تلاش کرو، مایوس مت ہونا۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور فرمایا اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنی اس کے لیے اسٹرگل کرنا، یہ خود ہی کرنی پڑتی ہے، کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ اور ساتویں بات، نا امیدی سے نکلنے کے لیے، مایوسی ڈپریشن سے نکلنے کے لیے، دنیا سے بے رغبتی۔ جس طرح دنیا سے حد سے زیادہ لگاؤ یہ ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے، اسی طریقے سے دنیا سے بے رغبتی انسان کو رب کے قریب کر رہی ہوتی ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینے کی ضرورت ہے کہ دنیا تو اللہ اپنوں کو بھی دے دیتے ہیں، غیروں کو بھی دے دیتے ہیں، لیکن آخرت یہ صرف اپنے پیاروں کو دیتے ہیں، یہ غیروں کے لیے نہیں ہے، یہ غداروں کے لیے نہیں ہے، وہ وفاداروں کے لیے ہے۔ اس کائنات میں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ مکرم کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا تو آپ کے پاس نہیں تھی، کئی دن فاقے، 40 دن چولہا نہ جلتا، پیٹ بھر کے کھانا نہ ملتا روز۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ آپ کی محبوبیت میں یا آپ کے اکرام میں کوئی اللہ کے یہاں کمی۔ اللہ نے تو دنیا کو بنایا ہی وقتی، عارضی اور ختم ہو جانے والا ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو دنیا کے بارے میں کم سے کم اتنی بے رغبتی تو ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہمیں یقین ہو یہ گھر یہ آج میرا ہے کل میرا نہیں ہوگا۔ حضرت علی ایک مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے، دل میں ایک دم خیال پیدا ہوا آخرت کا، قبر کا، قیامت کا، اس طرح کے احساسات پیدا ہوئے، تو سیدھا جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہاں جا کے قبر والوں کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کیا، ادھر سے جواب بھی آ گیا۔ پھر قبر والوں نے پوچھا کہ امیر المومنین ہمارے پیچھے کیا حال ہے، ذرا کچھ سنائیے۔ اب ذرا سنیے کیا سنا رہے ہیں امیر المومنین قبر والوں کو؟ تمہاری بیویوں نے دوسری شادیاں کر لی، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری اولادیں اب یتیموں میں شمار کی جاتی ہیں، اور تمہارے وہ مکان جو تم نے بڑی محبت سے بنائے تھے اس میں اور لوگ رہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے دنیا کی، بتائیں حقیقت ہے کہ نہیں؟ آج ہمارا انتقال ہو جائے، وہ گھر جس کو بڑی محبت سے بنایا کوئی اور ہی رہے گا نا۔ جب آپ نے ان کو حالات بتا دیے، پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ وہاں کے کیا حالات ہیں، پھر انہوں نے حالات بتائے، کفن پھٹ گئے، دماغ منتشر ہو گئے، کھالیں جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، جو ہم نے کیا وہ پا لیا، جو پیچھے چھوڑا ہے سارا نقصان میں رہا، اور ہم رہن رکھے ہوئے ہیں بڑے عجیب سے کیفیت میں۔ کم سے کم اتنا تو ہو کہ جہاں ہمیں جو ہمارے پاس ہے یہ چھن جانا ہے، موت سے پہلے چھن جائے گا یا موت آئے گی تو چھن جائے گا۔ اتنا تو دنیا کے بارے میں ہم سوچیں کہ جو آج میرے پاس ہے یہ کل کسی اور کے پاس ہوگا، جس کو آج میں استعمال نہیں کر رہا ہے کل کوئی اور استعمال کر رہا ہوگا۔ کتنے ماں باپ، کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنے پاس چیزوں کو رکھتے ہیں، اولاد کو استعمال نہیں کرنے دیتے، یا کسی اور کو استعمال نہیں کرنے دیتے جن کا حق ہے، اور ان کے مرنے کے بعد وہ اولاد استعمال کر رہی ہوتی ہے، دوسروں کا حق دبائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو دنیا سے بے رغبتی کہ دنیا ہے ہی
ختم ہو جانے والی ہے، سب چھوڑ کے چلے گئے، مجھے بھی چھوڑ کے جانا ہے، یہ جو کچھ ہے دھوکے کا گھر ہے، نہ کسی کے پاس پہلے ہمیشہ رہی، نہ اب کسی کے پاس رہے گی، نہ میرے پاس رہے گی، میں اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے اپنی آخرت بنا لوں۔ تو اتنی بے رغبتی تو ضروری ہے نا، تو پھر یہ انسان کو مایوسیوں سے نکال دیتی ہے، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کو سنوارنے کی، بنانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔